إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنے نام و صفات اور اپنی تمام تر عبادات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص ہم سب کے امام، ہم سب کے آقا و سردار، امام الانبیاء، امام کائنات، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق صد احترام بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی وہ موضوع ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبل اس کے کہ ہم موضوع میں داخل ہوں، سورہ فاطر سے ہم نے آپ کے سامنے آیت نمبر 19، 20، 21 اور 22 کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہیں۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، نہ ہی رات کی تاریکی اور دن کا اجالا برابر ہیں۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، نہ سایہ اور نہ دھوپ دونوں برابر نہیں ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور زندہ اور مردہ یہ بھی برابر نہیں ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ایک موازنہ پیش کیا ہے کہ جس طرح ایک دیکھنے والا اور ایک اندھا برابر نہیں ہو سکتا، جس طرح رات کی تاریکی اور دن کا اجالا برابر نہیں ہو سکتے، جیسے دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں اور زندہ اور مردہ برابر نہیں، ویسے ہی آپ اس موازنے سے سمجھیے کہ
پوری دنیا مل کر کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ ایک موازنہ پیش کیا گیا کہ جیسے یہ چیزیں برابر نہیں ہے، ویسے ہی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان، چاہے انبیاء ہو، رسول ہو، یہ سب مل کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا مرتبہ، اس تعلق سے موضوع کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. آپ کا مقام و مرتبہ وہ جو اللہ نے دنیا میں عطا کیا، اور آپ کے مقام و مرتبے کا دوسرا حصہ وہ جو آپ کو آخرت میں عطا کیا جائے گا. آج آپ کے سامنے انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کے مقام و مرتبے کا وہ حصہ ہم بیان کریں گے جس کا تعلق دنیا سے ہے. سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق، مالک، پیدا کرنے والا، مدبر، ہمارے تمام نظاموں کا انتظام کرنے والا ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اللہ جسے چاہے نبی بنائے، اللہ جسے چاہے رسول بنائے، چاہے انسانوں میں سے ہو یا فرشتوں میں سے ہو. نبوت یا نبی بن جانا یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے چنتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس کا انتخاب کرتا ہے. اب آپ دیکھیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت دی گئی، دنیا کی اتنی بڑی آبادی میں اللہ نے چنا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. آپ اس تعلق سے حدیث کی مشہور کتاب ہے صحیح مسلم، حدیث پڑھیں. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2276. واثلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانۃ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کی جو آل و اولاد عرب میں آباد تھی، ان میں سے اللہ نے کنانہ قبیلے کو چنا، کنانہ کے خاندان کو چنا، اور اللہ نے کنانہ کے خاندان سے قبیلہ قریش کو چنا، اور قریش میں اللہ نے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا. اور آپ اگر جاننا چاہیں کہ اللہ کے نبی کا جو نسب، جو خاندان، جو دنیاوی مقام و مرتبہ ہے، تو آپ اس حدیث کو یاد کریں. سبحان اللہ، جامع ترمذی کی روایت، حدیث نمبر 3532 نمبر کی روایت ہے. اللہ کے نبی کے چچا ہیں عباس رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دن مکے کے لوگ جو ہیں اللہ کے نبی کو برا بھلا کہنے لگے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ ناراضگی کے عالم میں اللہ کے نبی کے پاس آئے. آنے کے بعد سارا واقعہ بیان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا، من انا، لوگوں میں کون ہوں؟ تو لوگوں نے کہا، انت رسول اللہ علیہ السلام، آپ پر سلامتی ہو، آپ تو اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ کے نبی نے اپنا تعارف کرتے ہوئے کہا، انا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. یاد رکھو، اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کو دو حصوں میں بانٹا. اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور مجھے بہترین مخلوق انسانوں میں سے بنایا، اور اللہ نے انسانوں کو دو حصوں میں بانٹا، عرب اور غیر عرب، عجم. اللہ نے مجھے ان میں بہتر عربوں میں سے چنا. کہا اللہ نے مجھے عربوں میں سے چنا. پھر اللہ نے عرب کو قبائل میں تقسیم کیا تو اللہ نے میرے خاندانی قبیلہ قریش کو چنا. اور اللہ نے جب قریش والوں کو کئی حصوں میں تقسیم کیا تو اللہ نے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو چنا. تو کہتے ہیں کہ جو لوگ نام اور نسب اور خاندان کے جاننے والے ہیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو نام و نسب ہے، آپ کا جو نام و نسب ہے، آپ کا جو خاندان ہے، یہ دنیا کے سب سے اعلیٰ نام و نسب میں سے ہے. یہ تو آپ کا انتخاب کہ اللہ نے آپ کو چنا اور سب سے
اعلیٰ نام و نسب میں سے اللہ تعالیٰ نے تمام نام و نسب میں آپ کے سب سے بہترین نسب کو اللہ رب العالمین نے چنا۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی کے دنیاوی فضائل میں آئیے میں چند ایک نکات اور آپ کو بتاؤں، بڑی بہترین باتیں، ذرا دھیان سے سنیں، صرف کانوں سے نہیں دل کے کان سے میری باتوں کو سنیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے سے پہلے تمام نبیوں سے اس بات کا وعدہ لے لیا کہ اگر نبی آئے تو تم ان کی نبوت پر ایمان لاؤ گے۔ یہ مرتبہ کسی کو نہیں ملا، یہ مرتبہ کسی کو نہیں ملا۔ آپ اس تعلق سے سورہ آل عمران کی تلاوت کریں، آیت نمبر 81 پڑھی، آیت نمبر 81۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے یاد کریں اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کے بسانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دو بڑی میٹنگ کی، کہہ لیجئے ہماری زبان میں۔ پہلی میٹنگ میں اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو اللہ نے پیدا کیا، وہاں آپ بھی تھے، میں بھی تھا، پوری دنیا تھی، اور اللہ نے اپنے ایک ہونے کا وعدہ لیا۔ اس کے بعد اللہ نے خاص میٹنگ کی نبیوں کے ساتھ، اور اسی کا یہاں تذکرہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اگر ہم تمہیں کتاب دے دیں اور حکمت دے دے، نبوت اور رسالت دے دے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے درمیان اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کے بھیج دیا جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری دین کی تصدیق کرے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ اور تم ان کی مدد کرو۔ یہ نبی کا مقام ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے سارے نبیوں سے یہ وعدہ لے لیا کہ اگر تمہاری موجودگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو۔ کہتے ہیں پھر اللہ نے ان سے کہا اَأَقْرَرْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، یہ جو میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں تم اس وعدے پر قائم رہو گے؟ کہا کہ ہاں اللہ ہم قائم رہیں گے۔ اللہ نے کہا تم گواہ رہو اور میں تمہارے اوپر گواہ ہوں۔ اور آپ دیکھیے یہ صرف اللہ نے وعدہ نہیں لیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یہ بتلاتی ہیں کہ ایسا ہوگا بھی۔ کب؟ قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، آپ کے دین، آپ کی شریعت کی تبلیغ کریں گے۔ یہ ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے، انسانوں کو دنیا میں آباد کرنے سے پہلے، سارے نبیوں اور رسولوں سے اللہ نے یہ وعدہ لے لیا کہ اگر تمہارے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو چاہے وہ موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، ابراہیم ہوں، نوح ہوں علیہم السلام، یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اللہ کے نبی کا مقام دیکھنا ہو تو مرتبہ دیکھیے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آتے تھے پچھلے زمانے میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر نبی اور رسول کسی خاص قوم، کسی قبیلہ یا کسی علاقے کے لیے ہوتا تھا، لیکن اللہ کو اس دین کو قیامت تک باقی رکھنا تھا، اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں، تو اس چیز کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے آپ کی نبوت اور رسالت کو عالمگیر بنایا، یعنی ساری کائنات کے لیے اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ سورۃ السبا کی آیت نمبر 28 پڑھی، اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔
یہ اللہ کے نبی کا مقام ہے کہ آپ سے پہلے جو بھی نبی اور رسول آتے وہ کسی خاص قوم، قبیلہ یا علاقے کے لیے ہوتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کی سبحان اللہ نبوت اور رسالت کو جو ہے عالمگیر رکھا۔ کیا رکھا؟ عالمگیر رکھا۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اور آپ کی رسالت تمام جہان والوں کے لیے ہے۔ اچھا، نبی کا مقام دیکھنا ہے تو ایک بات ذہن میں آئی۔ الحمدللہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفات اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ اپنے نبی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آسان سا ترجمہ ہم کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن کبھی اس آیت پر غور کیا کہ یہ عالمین اصل میں ہے کیا؟ اللہ کے نبی کے مقام کو سمجھنا ہے تو آپ اس آیت پر غور کیجئے۔ دیکھیں، عالمین کے بارے میں علماء تفسیر کہتے ہیں عالمین یا عالم کی جمع ہے۔ عالم کے معنی ہوتے جہان، دنیا۔ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب جہان میں آپ کو گناتا ہوں ایک اندازے کے مطابق، فرشتوں کی جہاں، انسانوں کی جہاں، جانوروں کی جہاں، زمین کے نیچے رہنے والے کیڑے مکوڑوں کی جہان، پانی میں رہنے والے مچھلیوں کی جہاں، درختوں کا جہان، پہاڑوں کا جہاں، سمندروں کا جہاں، آسمان میں بسنے والے ستاروں کا جہاں۔ آپ اگر چلے جائیے جناتوں کا ایک الگ جہاں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام جہان کا رب ہے۔ اللہ فرشتوں کا رب ہے، اللہ انسانوں کا رب ہے، اللہ جناتوں کا رب ہے، اللہ سمندروں کا رب ہے، اللہ درختوں کا رب ہے، اللہ پہاڑوں کا رب ہے، اللہ جانوروں کا رب ہے، اللہ پرندوں کا رب ہے، اللہ زمین میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں کا رب ہے، اللہ سمندروں میں زندگی گزارنے والے مچھلیوں کا رب ہے۔ ساری کائنات کا اللہ رب ہے۔ جیسے اللہ رب ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ویسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ یعنی اللہ نے آپ کو فرشتوں کے لیے، جناتوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پہاڑوں کے لیے، درختوں کے لیے، سمندروں کے لیے، کیڑے مکوڑ، ہر ایک کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ میں آپ کو 2 مثال دیتا ہوں، آپ ذرا اس پر غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ چل رہے تھے تو ایک اونٹ آیا، آ کے آپ کے قدموں پر اپنا سر رگڑنے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا مالک کون ہے؟ بتایا گیا کہ فلاں آدمی، آپ نے بلایا، کہا کہ یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے، یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام لیتے ہو لیکن پیٹ بھر کھانا نہیں کھلاتے۔ یہ رحمت کا پہلو ہے آپ کا۔ پرندوں نے ایک مرتبہ آپ کے پاس شکایت کی، جب ایک پرندے کے بچوں کو کچھ چھوٹے چھوٹے بچوں نے پکڑ لیا تو پرندہ آ کے آپ کے پاس شکایت کرتی ہے، آپ لوگوں کو کہتے نہیں ان کے بچوں کو چھوڑ دو، اور وہ واقعہ تو بھولے جانے کے لائق نہیں۔ اللہ اکبر۔ جس طرح ہم ممبر پہ کھڑے ہیں خطبہ دینے کے لیے، جو لوگ مدینہ وغیرہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، آپ نے روضۃ من ریاض الجنہ کا جو ایریا ہے، آپ نے وہاں ممبر رسول دیکھا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے، وہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو آپ کے لیے کھجور کا ایک تنا، کھجور کا جو درخت ہوتا ہے نا، اس کا کاٹا ہوا حصہ یا اس کا تنا رکھا ہوا تھا، آپ اس پر ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے۔ پھر صحابہ نے ایسے ممبر کی ضرورت محسوس کی اور ایک ممبر بنا کر کے لے آئے، لا کر کے مسجد نبوی میں رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، کھجور کا وہ تنا چیخ مار کے چھوٹے بچے کی طرح رونے لگا۔ یہ اللہ کے نبی کی رحمت کا پہلو ہے۔ کھجور کا وہ تنا رونے لگا۔ اللہ کے نبی گئے اس کے پاس، آپ نے اسے سینے سے لگایا، اسے تھپکی دی، چھوٹے بچوں کو جیسا چپ کراتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یوں نہیں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور آگے آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دیکھنا ہو، لا الہ الا اللہ، آپ پورا قرآن پڑھ جائیے۔ اور قرآن عموماً کیا ہوتا ہے، ہم قرآن سے بڑے دور ہیں، ہمارے لوگ کیا ہیں، قرآن مجید سے بڑے دور ہیں۔ اپنے نبی کو جاننا ہے تو قرآن پڑھیے، میں تو یہی کہتا ہوں۔ کیوں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صحابہ کی ایک جماعت آ کے پوچھتی ہے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی سیرت کیا تھی؟ آپ نے کہا کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کا سیرت دیکھنا ہے قرآن پڑھو۔
آپ قرآن پڑھیے، قرآن نے جو نبی کی سیرت بیان کی، اور اللہ سے بہتر اپنے حبیب کی سیرت کون بیان کرے؟ ہم نبی سے محبت کے دعوے میں جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ جھوٹا نہیں ہے، اللہ کی ذات جھوٹی نہیں ہے۔ اللہ اپنے نبی سے جتنی محبت کرتا ہے، اور اس محبت کا اظہار اللہ نے جو قرآن میں کیا ہے، پوری دنیا مل کر کے نبی کی ویسی سیرت نہیں لکھ سکتی۔ آپ غور کریں اس چیز پر، اللہ نے جتنے نبیوں کو بلایا، نبیوں کو پکارا، اللہ رب العزت نے قرآن میں، اللہ نے نوح علیہ السلام کو نوح کر کے بلایا، موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ کر کے بلایا، ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم کر کے بلایا، یعقوب علیہ السلام کو یعقوب کر کے بلایا، یوسف علیہ السلام کو یوسف کہہ کے اللہ نے بلایا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عیسیٰ کہہ کے بلایا۔ یعنی نبیوں کو جب بلایا کسی کام کے لیے، کسی بات کے لیے، تو اللہ نے نبیوں کا نام لیا، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کی باری آئی، یا اللہ، فارسی زبان کا ایک شاعر کہتا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، کہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سب ان کے پاس تھے، ان سب کے پاس تھے اپنے اپنے، لیکن یہ ساری خوبیاں میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ نے بلایا بھی تو کیسا بلایا؟ قرآن کی چند آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نام سے نہیں بلایا، اللہ نے محبت کا اظہار کیا۔ ایسا نہیں کہ اللہ دوسرے انبیاء سے محبت نہیں کرتا، نہیں، اللہ سارے نبیوں سے محبت کرتا ہے، لیکن ہوتا ہے نا کہ محبت کسی سے زیادہ ہو، محبت کسی سے زیادہ ہو۔ اللہ کے نبی کو جب بلانے کی باری آئی تو اللہ نے کہیں یا ایھا النبی، کہیں یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول، کہیں اللہ نے یا ایھا المزمل، کہیں اللہ نے یا ایھا المدثر کی کلمات کہیں۔ آپ قرآن پڑھیے، تقریباً میں آپ کو 10-15 آیتیں سناتا ہوں جس میں اللہ نے صرف یا ایھا النبی ہی کہا ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، یا ایھا النبی اتق اللہ، یا ایھا النبی قل لازواجک، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یا ایھا النبی انا خلقناک انا احللنا لك ازواجا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لك، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین۔ یہ قرآن، یہ سیرت اللہ بیان کر رہا ہے۔ اور میں نے جتنی آیتوں کا یہاں انتخاب کیا ہے، یہ کوئی عام آیتیں نہیں ہیں، ان آیات میں اللہ نے بڑے بڑے احکام دیے ہیں، اور جب بڑے احکام دینے کی بات آئی تو اللہ نے یاد بھی کیا اپنے نبی کو، تو یا ایھا النبی کہہ کے کیا، اللہ نے یا محمد یا احمد کر کے نہیں کہا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا اپنے سے، ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ یعنی جب کسی بڑے شخص کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو احتراماً کرتے ہیں، آپ جناب کر کے یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے امام الانبیاء کا جب ذکر کیا، اپنے حبیب کا جب ذکر کیا تو کہا کہ یا ایھا النبی، اے نبی، اے نبی، اے نبی، اے نبی، اے نبی، اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا۔ اور اللہ اکبر، آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اللہ کے نبی کا جو مقام بیان کیا ہے، ان میں ایک بڑا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو سراج منیر قرار دیا۔ سراج کے معنی ہوتے چراغ، چراغ، اور منیر کے معنی ہوتے ہیں روشن، روشن چراغ اللہ رب العالمین نے قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا۔ پہلے اس آیت کو پڑھیے، سمجھیے، اس کے بعد اس پر ایک علمی نقطہ آپ کو بتاتا ہوں، شاید آپ نے کبھی سنا ہو۔ کہتے ہیں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 پڑھیے، اللہ نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے کہا اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد، گواہ، شاہد کے معنی تو گواہ، اللہ کے نبی گواہ ہیں۔ کس بات کے گواہ ہیں بھائی؟ یہ مقام سمجھنا ہو تو اس حدیث کو یاد کیجئے، اس حدیث کو یاد کیجئے۔ قیامت کے دن جب سارے انبیاء اپنی اپنی امتوں کو لے کر اللہ کے سامنے پہنچیں گے تو کوئی نبی ایسا بھی ہوگا جس کے پیچھے کوئی نہیں ہوگا، کوئی امتی نہیں ہوگی۔ دعوت دیا لیکن لوگوں نے دعوت قبول نہیں کی۔ کسی نبی کے ساتھ 2 لوگ ہوں گے، کسی نبی کے ساتھ 3 لوگ ہوں گے۔ تو جب انبیاء سے پوچھا جائے گا اور ان کی امت سے، تو امت انکار کر دے گی
کہے کہ نا ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا. تب اللہ رب العالمین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے گا اور بلا کر کے اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے نبی یہ بتائیے ان کے پاس رسول گئے یا نہیں. اللہ کے نبی کہیں گے ہاں اے اللہ ان کے پاس رسول گئے. سوچئے اللہ کے نبی کا مقام دیکھیے, ہزاروں ہزار سال پہلے امتیں گزر گئیں, لیکن ان کی گواہی کی جب بات آئے گی تو اللہ تعالیٰ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہی طلب کرے گا. کہا شاہد, اللہ نے آپ کو گواہ بنایا, ومبشرا, خوشخبری سنانے والا, آپ جنت کی خوشخبری سناتے ہیں, ونذیرا, اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہیں. کہا وداعیا الی اللہ, اللہ کے دین کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا, وسراجا منیرا, اور آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا. اچھا ذہنی طور پہ سوچ کے دیکھیے, چراغ زیادہ روشن ہوتا ہے یا سورج کی روشنی زیادہ روشن ہوتی ہے؟ عقل یہ کہتا ہے کہ سورج زیادہ روشن ہوتا ہے. چراغ کیا معنی رکھتا ہے سورج کے آگے؟ لیکن اللہ نے نبی کو روشن سورج نہیں کہا, روشن چراغ کہا. اس کے دو وجوہات علماء تفسیر نے بیان کیے ہیں. پہلی وجہ کہ سورج کی تپش ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں, لیکن گھر میں 10 چراغ جلا لیجئے تو سکون و اطمینان سے رہتے گھر کے اندر. پہلی چیز یہ. اور دوسرا بڑا عظیم نقطہ ہے, اب اللہ نے زمین پر بڑے بڑے پہاڑ آباد کیے ہیں, سورج کی روشنی پہاڑوں پر پڑتی ہے لیکن پہاڑ کے اندر موجود غاروں میں نہیں جاتی ہے, جو کیو اور کھوہ اور غار ہوتے اس میں نہیں جاتی ہے. لیکن غار کے اندر آپ چراغ روشن کریں تو پورا غار روشن ہو جاتا ہے. ایسے ہی امام الانبیاء کو اللہ نے روشن چراغ بنایا, اس لیے کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت کی روشنی ہر کچے پکے گھر میں پہنچنے والی ہے انشاءاللہ, ہر پکے کچے گھر میں پہنچنے والی. یہ مقام اللہ نے دیا ہے. اور روشن چراغ سے یاد آیا, جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے. جب کبھی 14 دن ہو جائے, میں عموماً جب کبھی راستوں سے گزر ہوتا ہے سفر میں اور 14ویں کا چاند نظر آ جاتا ہے, اللہ کی قسم منبر رسول پر ہوں, یہ حدیث مجھے یاد آتی ہے اور دل جو ہے خوشی سے شرسار اور آنکھ جو ہے خوشی سے آنسو بہا دیتے ہیں. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آسمان میں ایک دن 14ویں کا چاند بالکل روشن تھا, روشن ایک دم. اور شہروں میں تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی, دیہاتوں میں جائیے تو چاندنی رات سمجھ میں آتی ہے. اس وقت تو لائٹ یہ سب چیزیں نہیں تھی. کہا کہ آسمان میں 14ویں کا چاند ایک دم روشن تھا اور مسجد نبوی میں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ میں مجلس میں پہنچا اور میں ایک مرتبہ 14ویں کے چاند کو دیکھتا اور ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا. ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا, ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھتا, پھر پلٹ کے چاند کی طرف نگاہ اٹھاتا اور اللہ کے نبی کے چہرے مبارک کو دیکھا جب, تو میں نے کہا کہ اے چاند, میرے نبی کے چہرے کی روشنی اور اس کی خوبصورتی کے آگے تیری خوبصورتی اور روشنی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے کہا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء, کہ آپ سے زیادہ خوبصورت چہرہ آج تک ان آنکھوں نے نہیں دیکھا. اور دیکھنا ہو نبی کے چہرے کی خوبصورتی تو ایک نقطہ بتا دیتا ہوں, پڑھیے, دین پڑھیے آپ. حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث آتی ہے, حدیث ام معبد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر کے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کئی جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا, وہاں ایک عورت کے گھر پہ پڑاؤ ڈالا جس کا نام تھا ام معبد. ام معبد جب اللہ کے نبی چلے گئے, ام معبد کا شوہر آیا, وہ بکری کا جو واقعہ ہے, جو بکری دودھ نہیں دے رہی تھی, آپ نے اس کا دودھ نکالا تھا, تو ام معبد نے اللہ کے نبی کی جو تعریف کی ہے, عربی زبان میں اللہ کے نبی کی ویسی تعریف نہیں ملتی ہے. اس حدیث کو کبھی مطالعہ کیجئے, مطالعے میں پڑھیے, نبی کی خوبصورتی دیکھنی ہو تو حدیث ام معبد پڑھیے. کہتے ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء, آپ سے زیادہ خوبصورت چہرہ میری آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا, اور آپ سے زیادہ خوبصورت اولاد آج تک کسی ماں نے پیدا نہیں کیا. خلقت مبرأ من کل عیب, آپ تو تمام عیوب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے اے اللہ مجھے ایسا بنا, اے اللہ مجھے ایسا بنا, اور اللہ نے ویسے ہی بنایا. یا اللہ, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شان, آپ کا مقام و مرتبہ ہے. آپ مزید دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیں,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ رب العالمین نے بلند کیا ہے. ہم کیا اللہ کے نبی کا ذکر کریں گے؟ ہم 1-2 مجلسیں لگا لیتے ہیں, 1-2 دن اللہ کے نبی کے پیدائش اور آپ کے ذکر کی خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں. ارے میں کہتا ہوں قرآن سے بہتر اللہ کے نبی کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہے. قرآن سے بہتر نبی کی تعریف نہیں ملتی. آپ پڑھیں 30واں پارہ پڑھیں گے, سورۃ الانشراح کی آیت نمبر 4 پڑھیے. کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. اب ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو بھی بیٹے پیدا ہوئے, آپ کی اولادوں میں جو بیٹے پیدا ہوئے, عبداللہ ہے, ابراہیم ہے, تو یہ رضی اللہ عنہما بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے. اور ہمارے یہاں مشہور ہے بھائی کہ انسان کی نسل جو ہے بیٹوں سے چلتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر بیٹے ہوں گے تو آئندہ 100 سال تک لوگ ہمیں یاد کریں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد ابتر ہو گئے ہیں. ابتر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کٹ گئی ہے, اب ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی. لا الہ الا اللہ. واقعی اللہ جتنی محبت کرتا ہے نا اپنے نبی سے, ہم اس محبت کو اپنے تصور میں بھی نہیں لا سکتے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر کا نزول فرمایا, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر. کہا ہے نبی آپ کا جو دشمن ہے اس کی نسل کٹ جانے والی ہے. حالانکہ ان کی اولادیں تھیں, ان کے بیٹے تھے, بڑے ہوئے, شادیاں کی اور نسل کو آگے بڑھایا. کہا ان شأنک هو الابتر, اے نبی آپ کے جو دشمن ہے ان کی نسل کٹ جانے والی ہے. اب نبی کی نسل باقی رہی اور ان کی نسل کٹ گئی کیسے؟ اللہ نے کیا کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی تعریف کرتے ہوئے کہ وَضَمَّ الْإِلَهُ اسْمَ النَّبِيُّ مَعَ اسْمِهِ اِذْ قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنِ أَشْهَدُ, کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو ملایا. دیکھتے ہیں کہ مؤذن 5 وقت, ابھی آپ نے سنا اذان دے رہے تھے صاحب ہمارے, مؤذن 5 وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے. اور اذان دنیا کا واحد کلمہ ہے جو بغیر رکے پوری دنیا کے اندر دہرایا جاتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا اس طور پر کہ ساری دنیا میں 24 گھنٹے سورج نکلنے سے لے کر ڈوبنے اور چاند کے نکلنے سے لے کے غروب ہونے تک 24 گھنٹے اگر کوئی کلمہ اس دنیا میں گزرتا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات گزرتے ہیں. یہ کلمات گونجتے رہتے دنیا کے اندر. یہ ہے میرے نبی کا مقام, یہ ہے میرے نبی کا شان کہ اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. آپ دیکھیں آج دنیا کے اندر آپ جب سعودی عرب کبھی جائیں کام کرنے کے لیے, اگر عربی کو آپ کا نام معلوم نہیں ہے تو عربی 2 ہی بات کہتے ہیں, یاللہ کہتے ہیں, یا عبداللہ کو شارٹ کر کے کہتے ہیں یاللہ تعال, یا محمد تعال, یا محمد تعال, محمد ایش اسمک, محمد تمہارا نام کیا. اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ رکھے جانے والے ناموں میں محمد سب سے مشہور نام ہے. اب میں کیا کہوں آپ کو, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, یہ عقلی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, شریعت سے ہٹ کے عقلی چیزیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو. آج بھی جب ہم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں, جب وہ اسلام میں داخل ہوتے نام رکھنے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اپنا نام محمد رکھ لو, یا عبداللہ رکھ لو, یا عبد الرحمن رکھ لو. لا الہ الا اللہ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. سبحان اللہ. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو دیکھنا ہو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام دیا, تو وہ آپ اس حدیث کو یاد کریں جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں مجھے ایسی دی گئیں کہ مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا. لا الہ الا اللہ. کیا کہا وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے, صحیح بخاری کی روایت, حدیث نمبر 335 نمبر کی حدیث ہے صحیح بخاری میں. کہا اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی, کہا مجھے 5 چیزیں دی گئیں مجھ سے پہلے اللہ نے نہ نوح کو دیا, نہ ابراہیم کو, نہ موسیٰ کو, نہ عیسیٰ کو علیہ السلام. اللہ کی رحمت نازل ہوئی انبیاء کی جماعت پر. کہا کہ کسی نبی کو اللہ نے نہیں دیا, مجھے دیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے آقا و سردار کو اللہ رب العالمین نے دیا. اور آپ کی سرداری ایسی, آپ کہتے ہیں انا سید ولد آدم, کہا کہ میں تمام انسانوں کا سردار ہوں. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ آپ کی سرداری کے لیے, آپ کے سرداری کو منوانے کے لیے لواء الحمد, حمد کا جھنڈا دے گا,
سارے بڑے بڑے انبیاء اللہ کے نبی کے جھنڈے کے نیچے آ کے جمع ہو جائیں گے. یہ آپ کی سرداری ہے. سبحان اللہ. کہا کہ اوتی تو خمسن لم یعطہن احد قبلی, اللہ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں مجھ سے پہلے اللہ نے کسی کو نہیں دیا. کیا؟ کہا نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر. کہتے ہیں کہ جب میں کسی سے جنگ لڑنے کے لیے مدینے سے نکلتا ہوں, ابھی میرے اور دشمن کے درمیان 1 مہینے کا فاصلہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ دشمن کے دل میں میرا ڈر اور خوف بٹھا دیتا ہے. کہا وہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. کہا کہ اللہ نے میرے لیے تمام زمین کو سجدے کی جگہ اور پاکی حاصل کرنے کی جگہ بتائی, اور کہا کہ میری امت کے کسی فرد کو کہیں بھی اگر نماز کا وقت مل جائے, وہ پانی نہ ملے, مٹی سے تیمم کرے اور وہاں نماز پڑھ لے. کہا احلت لی الغنائم, میدان جنگ میں جو مال حاصل ہوتے ہیں, پچھلی امتوں میں یہ تھا کہ وہ سارا مال جمع کیا جاتا تھا, آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اسے جلا دیتی تھی. آپ نے کہا کہ نہیں, اللہ نے میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے. اور کہا اعطیت الشفاعہ, یا اللہ, کہا کہ مجھے شفاعت کی نعمت دی اللہ رب العالمین نے. شفاعت کی نعمت, یہ شفاعت کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ, اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے خوش نصیب کون ہوگا جس کی آپ سفارش کریں گے؟ دیکھیے آج ہم پریشان ہیں, آج ہم اللہ کے نیک بندوں کو اپنا سفارشی سمجھتے ہیں, جبکہ سفارش کا اصول آپ کو معلوم ہے. آپ آیت الکرسی اگر پڑھتے ہیں, اگر آیت الکرسی آپ کو یاد ہے تو پڑھیے, اللہ نے کیا کہا, من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر پائے گا. تو ہمیں کس نے بتایا کہ فلاں کو اجازت دے دی گئی, فلاں کو اجازت دے دی گئی؟ اجازت وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی. کہا اوتیت الشفاعہ, اللہ نے مجھے سفارش دی. کیسے؟ ایک تو شفاعت کبریٰ, سارے لوگ میدان محشر میں پریشان ہوں گے, گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے, ابتری کا عالم ہوگا, لوگ پریشان ہوں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی اجازت دے گا. جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے سفارش, پل صراط کو پار کرنے کے لیے سفارش, جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے سفارش, جنت میں داخلے کے لیے سفارش, جنت میں مقام کو اونچا بنانے کے لیے سفارش, اہل توحید میں سے جو جہنم میں جائیں گے عذاب چکھنے کے بعد جہنم سے نکال کے جنت میں داخلے کے لیے سفارش. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی طرح کی سفارشیں قیامت کے دن عطا کرے گا. کہا یہ جو مجھے نعمت دی گئی اللہ نے مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیا. وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصًّا وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. کہا کہ مجھ سے پہلے کوئی بھی نبی آتا تو اپنے قبیلے اور اپنے علاقے کے لیے آتا تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جہان والوں کے لیے عمومی طور پر نبی اور رسول بنا کے بھیجا. اور اللہ نے کیا کہا, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے نبی کہہ دیجئے, اے لوگوں, میں اس اللہ کے طرف سے تم سب کے درمیان بھیجا ہوا نبی اور رسول ہوں جس اللہ کی بادشاہت آسمان کے ذرے ذرے اور زمین کے ذرے ذرے پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو دیکھنا ہو تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر کے اللہ نے بھیجا. خاتم الانبیاء, خاتم الانبیاء کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. آپ کے بعد جو ہے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اگر کوئی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو شرعی تعلیمات یہ کہتی ہے کہ وہ اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے. اور اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی ہے کہ میرے بعد جو ہے 30 ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے, اور یہ سب کے سب جھوٹے, کذاب, مکار, دجال ہوں گے. قرآن پڑھیں آپ, قرآن سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العالمین نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. کہا کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, وَلَكِنْ رسول اللہ, لیکن اللہ کے رسول ہیں, وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ, اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. یہاں ایک علمی نقطہ ہے آپ کو بتاؤں, نبی اور رسول دو الگ الگ ہیں. نبی یہ کم درجہ ہے اور رسول یہ اعلیٰ اور اونچا درجہ ہے. اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور اللہ نے آپ کو رسول بنایا. کہہ لیجئے کہ ہر رسول نبی نہیں ہوتا اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا. جیسے موسیٰ علیہ السلام
آپ نبی اور رسول دونوں ہیں، لیکن آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام صرف نبی ہیں، رسول نہیں ہے۔ رسول اسے کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ شریعت دے، کتاب دے اور اس کی تبلیغ کا حکم دے، اور نبی اسے کہتے ہیں جسے کوئی نئی شریعت نہ دی جائے، کوئی نئی کتاب نہ دی جائے، پچھلے نبی کی شریعت کی تبلیغ کا حکم ہو۔ اللہ نے آپ کو نئی شریعت دی، اللہ نے آپ کو نئی کتاب قرآن مجید دی، آپ کو اللہ نے رسالت دیا، آپ کو اللہ نے نبوت دیا، اور کہا خاتم النبیین۔ خاتم کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو سلسلہ ختم کرنے والا، اور دوسرا مہر کے ہوتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں اور آج بھی جو رائل خطوط لکھے جاتے ہیں، خط لکھنے کے بعد لفافہ بند کیا جاتا ہے اور وہاں کوئی گیلی چیز گرا کر اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، اور وہ سیلڈ پیک ہو گیا، یعنی نبوت کا سلسلہ سیلڈ پیک ہو گیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے، ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ جھوٹا ہے، چاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو، مختار بن عبید ثقفی ہو، نبی کے زمانے کا مسیلمہ کذاب ہو، اسود عنسی ہو، کوئی بھی ہے، یہ سارے جھوٹے ہیں، مکار ہیں، جھوٹے اور مکار ہیں۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے ہونے پر تو اللہ تعالیٰ علماء اہل حدیث پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے مرزے سے مباہلہ کیا تھا کہ یہ جھوٹا ہے۔ مولانا کی زندگی میں یہ حیضہ اور کلرا کی بیماری میں ٹوائلٹ میں گر کر کے مرا تھا مرزا، اور اس کی موت کے بعد مولانا 40 سال تک زمین پر زندہ تھے۔ سبحان اللہ، 40 سال تک۔ اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اور کیا دلیل چاہیے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے آخری نبی ہونے کے تعلق سے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 3535، کہا مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسن واجمل الا لبنة من زاویة۔ کہا کہ میری اور پچھلے نبیوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے بہت خوبصورت گھر بنایا، بہت خوبصورت عمارت بنائی، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ اب ہر گزرنے والا کہتا ہے کہ یار اتنا خوبصورت عمارت، لیکن یہ ایک اینٹ کی جو جگہ خالی بچ گئی ہے، اس سے یہ عمارت تھوڑا سا نقص سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ کمی رہ گئی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں، یعنی یہ عمارت نبوت اور رسالت کی عمارت ہے، اور اس نبوت اور رسالت کی عمارت میں آخری اینٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے ذریعہ نبوت و رسالت کی عمارت کو مکمل کر دیا گیا، نبوت و رسالت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اور اگر کوئی دعویٰ کرے تو ڈٹ کے کہنا وہ کافر ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، وہ مکار ہے، اور ہم اسے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا مانتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے، ہمارے نبی نے ہم کو یہ بتلایا ہے کہ میرے بعد 30 جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے نبی اور رسول ہونے کے دعوے دار ہوں گے۔ یہ کچھ باتیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی مقام و مرتبے کے بارے میں۔ اللہ نے اگر مجھ طالب علم کو حیات دی اور دوبارہ کبھی موقع ملا تو آپ کی اسی مسجد میں اللہ کے نبی کے اخروی قیامت کے دن آپ کا کیا شان، آپ کی کیا شان، آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، اس پر ضرور کچھ باتیں رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین، تیرے نبی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو تیرے نبی سے محبت کرنے والا ہے وہ ان کے سنتوں سے محبت کرے گا، اور جو سنتوں سے محبت کرے گا تیرے نبی کے وعدے کے مطابق اللہ تو اسے جنت میں جگہ دینے والا ہے۔ اللہ تو ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہم سب کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاگزی فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.